حیض میں نماز اور روزے کا حکم۔ حیض کے زمانہ میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں احناف کی دلیل یہ حدیث ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم کو صرف روزوں کی قضا کا حکم ہوتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ حائضہ کے لیے دخول مسجد کی ممانعت۔ اور جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس پر غسل کرنا واجب ہو، اس کو مسجد میں جانا درست نہیں۔ اس مسئلہ میں احناف کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا، یعنی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ حائضہ کے لیے طواف بیت اللہ کی ممانعت۔ حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف نہ کرے، کیونکہ بیت اللہ کا طواف نماز کی مانند ہے اور حائضہ کے واسطے نماز پڑھنا ممنوع ہے، لہٰذا طواف کرنا بھی ممنوع ہوگا۔ صحبت کرنے کی ممانعت۔ حیض کے زمانہ میں صحبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحبت کے علاوہ اور تمام باتیں درست ہیں، یعنی ساتھ کھانا پینا لیٹنا وغیرہ۔ حائضہ کے لیے قرآن پاک پڑھنے اور چھونے کی ممانعت۔ جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس شخص پر غسل کرنا واجب ہو، ان کو قرآن کریم پڑھنا اور چھونا درست نہیں۔ لیکن اگر قرآن شریف کسی غلاف میں لپٹا ہوا ہو تو اس وقت قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن پڑھاتی ہو تو ایسی صورت میں ہجے کروانا درست ہے، اور رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے، بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آیت رواں کہلائے۔